شیخ بن باز کہتے ہیں نا کہ اسلام کے اوپر زندگی گزارنا کہیں زیادہ مشکل ہے بنسبت اسلام کے اوپر جان دینا. جان دینے کا وقت آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے، انشاءاللہ دیں گے. کہنا آسان ہے آئی نو، بٹ زندگی اسلام کے اوپر گزاریں، اسلام کے اوپر زندگی ثابت کر کے دکھائیں. دس از واٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. تو موسیٰ علیہ السلام نے ڈیمونسٹریٹ کیا کہ کس طرح سے. پھر وہ تھا معجزہ. اکثر لوگ سوال کرتے ہیں معجزہ اور کرامت فرق کیا ہے. آئی ڈونٹ نو، میں نے لاسٹ ٹائم اس کو ڈسکس کیا تھا نہیں کیا تھا میں نے. اچھا، اس کے اصل میں کرامت کوئی ہوکس پوکس نہیں ہوتا. میں یہ کرنے کے لیے مجھے ضرورت نہیں ہے. اور وہ چپل ہے کسی کے پاس، جن نکالنا ہے تو وہ چپل سے جن نکال رہے ہوتے ہیں کسی کے. اور یہ وہ تھا نا کہ امام احمد بن حنبل کا قصہ تھا کہ امام احمد بن حنبل جاتے نہیں تھے کسی کے اوپر. اگر جن کا معاملہ ہوتا تو اپنا جوتا بھجوا دیتے تھے. تو وہ جوتا جو تھا نا وہ دیکھتے ہی وہ جن نکل جاتا تھا. تو جب امام احمد بن حنبل کا انتقال ہو گیا تو ان کے اسٹوڈنٹ نے بھیجا، آئی تھنک محمد تھے، کون تھے، انہوں نے بھجوایا. تو وہاں سے جن نے بولا کہ اپنا جوتا اپنے پاس رکھو. یہ اصل جو ہے واقعہ ہے. انہوں نے اپنا جوتا اپنے پاس رکھو. ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ امام احمد بن حنبل کے جوتے کی کہ اس سے حکم سے ہم نکلیں. تو ان کا جوتا واپس آ گیا تھا. تو یہ آج کل اپنے اوپر یہ اس طرح کے جو کرامات ہیں اس کے بارے میں کر رہے ہیں. اچھا، معجزہ ہوگا کسی چیز کو نیچرل لا کو ڈیفائن کرے گا، اس کی اپوزٹ ہوگا. مطلب ایک نیچرل لا ہے اس سے بالکل ہی اپوزٹ وہ کرے گا. اور کرامت بیسکلی ایک خاص شخص کے ساتھ ہوتا ہے. معجزہ سب کے سامنے ہوگا، معجزہ ایسا نہیں ہوگا. اور یہ خالی انبیاء کے ساتھ خاص ہے، یہ انبیاء کے ساتھ خاص ہے. اور جو کرامت ہے وہ بظاہر سی بات ہے کسی ایک شخص کے ساتھ ہوگی، اور اس اپنے شخص کی سیٹسفیکشن کے لیے ہوتی ہے. پوری پبلک میں ضروری نہیں ہے، پبلک میں ضروری نہیں ہے. اور ہو سکتا ہے کسی زیادہ پتہ نہ ہو، کسی چیز کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہو سکتا ہے کسی نے دعا مانگی ہو، اس کے سامنے یہ چیز کو سامنے آ گیا ہو. اینڈ اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی آؤٹ آف دی آرڈینری ان دا سینس کہ سائنٹیفک لاز کو وہ کر رہا ہوگا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں میریکلس کی بات بتاتے ہیں کہ دیکھیے قرآن اٹ سیلف از اے میریکل. اور ابھی ریسنٹلی ابراہیم علیہ السلام کی جو سوسائٹی کے لوگ تھے، ان کا بیسک جو آرکیولوجیکل فائنڈنگز آئی ہیں، تو اس میں اسٹار، مون اور سن کی ایز اے ورشپ کے بارے میں آیا ہے. اور پچھلے ابراہمک ریلیجن میں کہیں پہ بھی یہ مینشن نہیں تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ سورج، ستارے اور چاند کی عبادت کرتے تھے. صرف قرآن نے یہ مینشن کیا ہے. اور اس لیے اگر یہ بات کا دعویٰ اگر ہوتا، جیسے اورینٹلسٹ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاپی کیا ہے پچھلے ابراہمک ریلیجن سے، تو یہ والا اسپیکٹ تو پچھلے 2000-4000 سالوں تک کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ والے اسپیکٹ تھا. تو اسی لیے جو معجزہ ہوگا وہ ہمیشہ نبی سے کنیکٹڈ ہوگا، اور اس کے ساتھ ایک وحی کی دلیل لانا ضروری ہے. کیونکہ یہ اصل میں مقصد ہوتا ہے نبوت ثابت کرنے کے لیے. نبوت ثابت کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ جو احکامات ہیں اس کے اوپر لوگ عمل کر لیں. معجزہ ایسا نہیں ہوگا کہ جنہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بس ایسے ہی بتا دیا. رسولوں کے ساتھ اس لیے ہوتا تھا تاکہ لوگ جو ہے وحی کے اوپر عمل کریں. اور یہ معجزے کی بنا پر کوئی بھی قوم ایمان نہیں لے کے آئی. کوئی بھی قوم، اگر آپ قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے تو معجزہ ان کو کوئی ہیلپ نہیں کرتا، بلکہ ان کے اوپر حجت قائم کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. معجزہ صرف اور صرف حجت قائم کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. دکھا دی جاتا ہے کچھ جن کے اوپر جن کو ایمان لانا تھا ان کو ایمان لائے، لیکن ایمان لانے والے جو ہیں وہ انبیاء کی باتوں کو اور ان کی باقی چیزوں کو، کیریکٹرسٹک کو دیکھ کے جو ہے ان کے اوپر ایمان لاتے. اور اسی لیے ایسا معاملہ جو عقل نہ ماننے والی ہو اس کو معجزہ بیسیکلی کیا جاتا ہے. اس کا پرپس کیا ہوتا ہے کہ ایک تو یہ کہ نبوت کو ثابت کرنا، جیسے میں نے بتایا، اور یہ کہ جو کنڈیشن بیسیکلی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا، نبی کی طرف سے نہیں ہوگا. یہ ہمیں کبھی بھی منسوب نہیں کیا جائے گا. جب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں بِإِذْنِ، کہ میری اذن سے، میری اذن سے، میری اذن سے آپ مردے کو زندہ کر دیتے تھے، میری اذن سے آپ جو پرندہ بناتے تھے مٹی کا تو اس کے اندر پھونکتے تھے وہ جاندار ہو جاتا. یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا. نبی اپنی مرضی سے بھی کبھی معجزہ نہیں کر سکتے. اور کئی دفعہ ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اچھا آپ جائیے، یہ آپ کی قوم کو اس طرح سے دکھا دیا جائے گا. ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر خود کے پاس ابیلٹی ہوتی ہے تو احد، بدر،
کئی جگہ تھی جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نبی کے پاس طاقت نہیں ہوتی, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. اور اسی لیے اس کو انکار کرنا مشکل ہو, جیسے اونٹ نکل آیا, یہ ڈیمانڈ پہ تھا. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاند کو 2 ٹکڑوں میں کرنے کی بات کی گئی تھی. امپاسبل ہو ان اینی ٹائم واٹس ایور. ایسا نہ ہو کہ آج سائنٹیفک ریزن سے وہ ثابت ہو جائے تو آپ بولو کہ جنا کہ دیکھیے یہ تو پہلے لوگ بیوقوف بنے ہوئے تھے, ان کو لگ رہا تھا. یہ کسی بھی ٹائم پہ پاسبل نہ ہو سائنٹیفکلی. اور اسی لیے یہ ہوگا انہی کے ہاتھ پہ جن کے ہاتھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کے ذریعے ان کو کرنا ہے. اور یہ چیز ہوگی اس بنا پر کہ وہ نبی اناؤنس کرے گا اور پھر یہ ہوگا, رینڈملی نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہیں گے اپنی قوم کو بتا دیجئے, وہ اناؤنس کریں گے تاکہ لوگوں کو پتا رہے کہ ٹھیک ہے ناؤ یہ کلیم کر رہے ہیں. جیسے اسی لیے ایک میتھمیٹیشین تھے جو بیسکلی ایتھیسٹ تھے, اور میتھمیٹیشین نے بولا میں نے قرآن پڑھا اور میں نے یہ دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں یا نہیں. تو میرے پاس 3 پاسبلٹی نکلتی تھی جتنا مجھے ریکال کرتا ہوں بہت سالوں پہلے کی. نمبر 1, ٹھیک ہے, صرف ایگزامپل دینے کے لیے بتا رہا ہوں معاذ اللہ, ایک تو یہ کہ وہ ذہنی حالت ان کی صحیح نہیں تھی, ایک دلیل یہ ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, کہ لوگوں نے فالو کرنا شروع کر دیا. دوسرا یہ کہ وہ پریٹینڈ کرتے تھے, ہی یوزڈ ٹو فیک اٹ, رائٹ. نمبر 3, ان کے اوپر شیاطین ڈیولز کا نزول ہوتا تھا, یا ان کے اوپر آپ وہی کہہ لیجئے کہ کوئی شاید کوئی ایول اثر تھا وغیرہ وغیرہ. انہوں نے پہلے والے کے بارے میں ایتھیسٹ تھے جب مسلمان ہوئے, انہوں نے بولا مسلمان ہونے کے بعد میں نے اس زمانے میں ہوا یہ قرآن کے ذریعے, بیکاز میں نے یہ بات کے بارے میں سوال کیا, تو میں نے جب اسلام کو پڑھا تو مجھے ان تینوں سوال کے, کہ پہلے تو یہ بات ہے نا کسی سوال کریں بولتے ہیں کہ میں یہ کیوں مان لوں, میں یہ کیوں مان لوں, جیسے اکثر ینگسٹرز آتے ہیں. میرے بھائی آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب مانتے نہیں مانتے اس کو, آپ اللہ کے رسول کو اللہ کا رسول مانتے نہیں مانتے, پہلے یہ سوال کریں. اگر یہیں پہ مسئلہ ہے تو بعد میں ساری چیزیں ماننے کا تو بعد میں تو سوال ہی نہیں بنتا. تو انہوں نے بولا پہلے والی بات کہ ایک تو یہ کہ وہ ان کو شاید جو پہلی ایگزامپل تھی کہ وہ پریٹینڈ کرتے ہیں, فار ایگزامپل پہلے ایگزامپل لے لیں, پریٹینڈ کرتے ہیں. وہ کہ غار ثور میں جب ابو بکر رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے تھے کہ کفار نہ دیکھ لیں, تو اس وقت اگر جو انسان پریٹینڈ کرتا ہے وہ بولے گا یہ لوگ دیکھ نہ لیں, لیکن وہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا ملتا ہے کہ ڈونٹ وری ان اللہ معنا, ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ ان معی ربی, میرے ساتھ میرا رب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان الفاظ میں اپنا پہلا رکھا تھا. موسیٰ علیہ السلام میرے ساتھ میرا رب ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو یہ الفاظ کلام شیخ عثیمین نے بولا کہ یہ زیادہ بھاری ہیں, اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہلے رکھا گیا. تو اگر کوئی بندہ پریٹینڈ کرتا ہے تو وہ کیا تھا کہ وہ یہ نہیں بولے گا کہ یار کیا ہوا کیسے نکلے, ڈونٹ وری ابو بکر, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. دس شوز دیٹ ہی واز ناٹ پریٹینڈنگ. نمبر 2, واز ہی این اپرچونٹسٹ, کیا ان کو شاید ہو سکتا ہے کہ وہ کسی چیز کو اپرچونٹی بنا لیا ہو, شاید اپنے آپ کو وہ کر لیا ہو. تو ان کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کی جب ڈیتھ ہوئی تھی تو اسی ٹائم پہ سولر ایکلپس ہوا تھا. چاہتے تو بولتے تھے میرے بیٹے کی ڈیتھ کی وجہ سے ہوا ہے, لیکن صحابہ آئے انہوں نے بولا کہ یہ جو نا ابراہیم علیہ السلام کی ڈیتھ کی وجہ سے ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, یہ کسی کی ڈیتھ کی یا کسی ویل نون پرسنالٹی کی ڈیتھ کی وجہ سے نہیں ہوتا, یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. جب ہو تو تم اس وقت 2 رکعت نماز ادا کرو, صلاۃ الخوف جو ہے وہ ادا کرو. تو یہ بھی تھا کہ دیکھیں نہیں اپرچونیٹیز نہیں تھے. تیسرا شیطان, مے بی ڈیلوژنل, مے بی شاید شیطان آ گیا اور شاید کوئی وہ. تو انہوں نے بولا قرآن میں اگر شیطان کی بات تھی تو پھر یہ تھا قرآن میں خود ہی بات کریں کہ جب قرآن پڑھا کرو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ میں آیا کرو شیطان مردود سے. تو وائی وڈ شیطان himself say this. So they said these are the things which made me realize that he was not a liar, he was not pretending, he was not delusional, he was actually. And then of course being a mathematician انہوں نے اور بات کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ہم اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ہم اصل میں قدر نہیں کرتے. ہم اصل میں باقی میں می انکلوڈنگ کہ ہم نہیں قدر کرتے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح. خالد بن ولید, ٹھیک ہے, اب جو شوہر حضرات ہیں یہ بیگمات کے ساتھ جا کے نہیں کیجیے گا. خالد بن ولید ہیرا میں تھے تو کوئی ان کے پاس کسی نے زہر لا کے دیا, ان کو زہر لا کے دیا. انہوں نے بولا خالد بن ولید نے یہ کیا ہے, تو انہوں نے بولا یہ ایسا زہر ہے جو بہت ہی شارٹ ٹائم پیریڈ میں
مار دیتا ہے. تو خالد بن ولید نے بولا بسم اللہ, اور انہوں نے پیا اور نتھنگ ہیپن ٹو ہم. یہ بیسکلی شرح اصول اعتقاد اہل السنہ والجماعہ میں ہے قصہ. تو میں نے بتایا ایسا کہ بیگم اللہ کے ڈاٹ, ان کو کسی نے چیلنج کیا تھا کہ اگر 7 اجوا کھجور نہار منہ اگر رکھائیں تو آپ کو کچھ ہارم نہیں کرے گا. تو ہی واز چیلنج اینڈ ہی ڈیڈ اٹ اینڈ نتھنگ ہیپن ٹو ہم, اینڈ پلیز ڈونٹ ٹرائی دس ایٹ ہوم, ڈسکلیمر. اور اسی لیے انس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا, انہوں نے بولا کہ ہماری زمین بالکل ڈرائی ہو گئی ہے. انس رضی اللہ عنہ نے وضو کیا اور وہ باہر ریگستان میں گئے اور انہوں نے 2 رکعت ادا کی. لوگوں نے شکایت کی بارش نہیں ہو رہی, کھیتی باڑی نہیں ہو رہی, تو انہوں نے 2 رکعت ادا کی اور پھر انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی. اور پھر دیکھا گیا کہ بادل آئے اور بارش ہوئی اور پورا بھر گیا. اور یہاں تک کہ جب بارش رکی تو اپنے کسی گھر والے کو انس رضی اللہ عنہ نے جا کے بولا, تو ان ایریا کے علاوہ کہیں اور بارش نہیں ہو رہی تھی. اور ریسنٹلی آئی تھنک بدیدین راشدی صاحب کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا, اللہ علم شاید میں نام مکس کر رہا ہوں, یہی بارش والا معاملہ. اور لوگوں سے پوچھا گیا تھا کہ کیا آپ لوگوں کے بیچ میں کوئی ایسا گناہ ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے, لیکن پھر بھی وہ نہیں بارش ہو رہی تھی. پھر ان لوگوں سے پوچھا گیا کیا ہے, تو انہوں نے ان کی ایک برائی ابھی بھی تھی اس بستی کے اندر کہ آپ لوگوں میں لوگ سگریٹ پیتے ہیں, یہ تمباکو جو بیڑی ہوتی ہے نا وغیرہ, اس کو بھی چھوڑ دیجیے. انہوں نے چھوڑا ہے اور اس کے بعد دعا کی ہے اور لوگوں نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی دعا قبول ہوئی ہے اور آسمان سے بادل آئے ہیں اور بارش ہوئی ہے. اور یہ سب چیزیں کتابوں میں انہوں نے مینشن کی ہے. یہ کوئی صوفیہ اولیاء کرام کے قصے نہیں ہیں, بلکہ آف کورس یہ آپ کی ہی پچھلی سینچری کے جو 1900s میں جو علماء ہیں انہوں نے وٹنس کیا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ یہ معاملہ کر دیتا ہے, یہ کرامت کا معاملہ کر لیتا ہے. اسی لیے موونگ اہیڈ, جب سانپ بدل گیا, اور یہ چیز سانپ کا معاملہ 3 دفعہ سورہ طٰہٰ میں بلکہ قرآن میں آیا ہے, اور موسیٰ علیہ السلام بھی ٹرین ہو رہے ہیں. یو نو وین یو نیو ٹو سم تھنگ, اللہ سبحانہ تعالیٰ بیسکلی ٹرینز یو. اور ایون اب جب اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لیسن کیا ہے کہ عبادت میں بھی اپنے آپ کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے. اٹس ناٹ گوئنگ ٹو کم ٹو یو نیچرلی. آپ اور میں دنیا کے ایک روٹین میں انوالوڈ ہیں, آپ اور میں دنیا کے ایک بہت ہی طریقوں میں کنڈیشن ہے. اس میں آپ 10 منٹ کے لیے نماز کے لیے کھڑے ہوں تو آپ کے لیے ایسا نہیں ہوگا اٹس گونا ایکٹ لائک اے میریکل. یو ہیو ٹو اسٹرائیو ٹورڈز اٹ. جب آپ نماز کے لیے کوشش کریں گے, آپ ٹائم نکالیں گے, آپ اس کے لیے دعائیں یاد کریں گے, آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, آپ وضو میں ٹائم نکالیں گے, اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی نماز کے اندر آٹومیٹکلی فرق کریں گے. یو ہیو ٹو بی ایبل ٹو میک این ایفرٹ. آپ نے ایفرٹ کرنی ہے. آپ سیکھیے چیزوں کو, آپ دعائیں سیکھیے, آپ نماز کو اپنی ویلیوبل بنائیے. جس طرح سے اپنی ایک زمین کے اوپر انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں, چیزوں میں دیکھتے ہیں کہاں ڈالی جائے, کس طرح سے اور لوگوں کو بھی ڈالتے ہیں کیا تاکہ اس زمین کے آس پاس اس کی ویلیو بڑھے, یا اس وٹ ایور تھنگ یو ڈو. نماز از سم تھنگ وچ از مور امپورٹنٹ دین اینی تھنگ. نماز کے لیے آپ کتنی محنت کرتے ہیں, اس نماز کے لیے آپ نے اس نماز میں جو خشوع ہے, اس نماز میں جو آپ کے لیے جو سکون ہے وہ حاصل کرنے کے لیے آپ نے محنت کرنا ضروری ہے. اس لیے ہر چیز کے لیے پریکٹس کرنا ضروری ہے. موسیٰ علیہ السلام کی آپ میں ٹریننگ ہو رہی تھی, اور سیکنڈ ٹائم جیسے میں کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے سامنے آیا, اور تیسرا جو تھا اکارڈنگ ٹو سم پیپل دے ور ان تھاؤزنڈس جو میجنس تھے, بیکاز فرعون نے چیلنج کیا تھا کہ کون ہے جو ان کو بیٹ کر سکتا ہے. اینڈ موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پہ میجک واز آن اٹس پیک, on its peak. There are so many things. اب آف کورس ٹاپک سے بہت آؤٹ چلے جائیں گے. جو ہمیں ایجپشن سوسائٹی کے بارے میں پتہ چلتا ہے, ایک بیسک ایک ریسسٹ ایٹیٹیوڈ ہے جو آج کل ہمارے پاس دکھایا جاتا ہے کہ ہم جب پیرامڈس کے بارے میں پڑھتے ہیں, ہم باقی چیزوں کے بارے میں پڑھتے ہیں, تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ لوگ جو رینڈم ایلینز نے کیا ہوگا. یہ اس کے پیچھے ایک سوچ ہے. اس کے پیچھے سوچ یہ ہے کہ جو اس ایشین یا عربین اس زمین کے لوگ تھے, ہم نے پری کنسیو تھاٹ کیا ہوا کہ یہ بڑے بیکورڈ تھے. اور آج جو سائنٹیفک یا ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, یہ بس ہوئی سے پہلے کچھ نہیں تھا. ہم نے یہ ایزیوم کیا ہوا ہے کہ شاید اویئرنیس ایجوکیشن یوں جا رہی ہے. دیر بی ویری مچ سوسائٹی جو بیچ میں وائپ آؤٹ ہو گئی. ایجوکیشن سوسائٹی کے پیرامڈس کے بارے میں دیر آر سو مینی تھیوریز. دے ہیڈ اے لاٹ آف نالج, اٹ ڈڈ ناٹ گیٹ پاس ٹو یو. So the society in itself was living in a very different level,
اینڈ جسٹ بیکاز وی ناٹ اویئر آف اٹ ڈز ناٹ مین کہ ہم نے اس کو وہ کرنا ہے. تو دا پوائنٹ از وین ایور یو فیسنگ چیلنجز, موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرعون سے سامنا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی تھی. نیور گو انپریپیئرڈ. I'd be the last person talking about this because میرے ساری ٹاکس unprepared ہی ہوتی ہیں, لیکن یہ کہ never go unprepared, never go unprepared, never go unprepared not just for the talk but for your challenges. Do whatever is in your means. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی استطاعت کے مطابق جو بدر میں کیا, کیونکہ موقع آ گیا تھا, ایسا نہیں تھا. دیکھیے دو فرق ہے, یہ بڑی فہم کی ضرورت ہوتی ہے بہت سمپل سا معاملہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمیٹڈ ریسورسز ہوتے ہیں, یہ نہیں بولا تھا آؤ جنگ لڑنے کے لیے آتے ہیں. دو فرق ہے. ہیومن ریسورس کم ہے, آپ کے پاس فیسلٹیز کم ہے, ریسورسز کم ہے, اور آپ بولو چلو بھائی جہاد کرتے ہیں. ٹھیک ہے, دس از ناٹ واٹ اسلام ٹیچز اس. دوسری چیز, جب انہوں نے اٹیک کرنے کے لیے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ جو ریسورسز اویلیبل ہیں اب لڑنے کے لیے ہم تیار رہتے ہیں. تو یہ جو آج کل ہوتے ہیں نا کہ بس نہیں لڑ پڑو, کیونکہ شر اور خیر کا پہلو, جیسے شیخ عبداللہ ناصر رحمانی بتاتے ہیں کہ آپ نے ہمیشہ دیکھنا ہے کہ شر کا پہلو زیادہ ہے یا خیر کا پہلو زیادہ ہے. خیر کے پہلو میں بھی اگر بھاری پن ہوگا تو پھر آپ دیکھو گے کہ آپ کے پاس وہ استطاعت ہے یا نہیں ہے, کیونکہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جواب دہ ہو. امام حسن بصری کے پاس کچھ نوجوان لوگ آئے, انہوں نے بولا کہ حجاج بن یوسف یہ کرتا ہے, حجاج بن یوسف یہ کرتا ہے, ہم لڑنے کے لیے جا رہے ہیں. امام حسن بصری نے بولا نہیں, وقت نہیں ہے, نہیں لڑو, نہیں ہم جائیں گے لڑیں گے. سمجھایا نہیں سمجھے. جوانوں کے لیے مشکل ہوتا ہے نا, بس یہ کریں گے. آپ شریعت کی بات کیوں نہیں کرتے بھائی؟ شریعت کی بات کرتے ہیں نا بھائی, آپ حاکمیت کی بات کریں, آ جاتے ہیں ان کو سمجھاتے ہیں بھائی مطلب دین کا یہ بھی معاملہ ہے, خالی وہ نہیں ہے کہ جو آپ لمٹ انداز میں سوچ رہے ہو. The entire deen is about, it's not, حاکمیت is not something separate. توحید is a combination of everything. اس میں حاکمیت ہے, حاکمیت الگ سے نہیں ہے. اللہ کی حاکمیت نہیں آئے گی جب تک اللہ کی محبت, اللہ تعالیٰ کی دین کی سمجھ اور دین کی مسکنسیپشن دور نہیں ہوں گی, اور لوگوں کو ساتھ ساتھ گرو نہیں کریں گے, تاکہ وہ لانگر پیریڈ پہ رہے. ایسا نہیں ہو کہ آگے نافذ کر دیا, جیسی ہوا دوسری طاقتوں نے تو ختم کر دیا. آپ اللہ تعالیٰ کو جواب دیو کہ آپ نے صحیح مینز ایکوائر کیا نہیں کیا ایک چیز کو کرنے کے لیے. آپ اپنے آپ کو دوسرے لوگوں کو لے کے بس جاؤ, چلے جاؤ, مر جاؤ. نہیں, آپ نے مرنا نہیں ہے, آپ نے شہادت دے دے اللہ تعالیٰ, بہت بڑی بات, لیکن ہر بندے کو یوٹیلائز کرنا ہے تاکہ کوئی ضائع نہ ہو. تو دس از واٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. یوز واٹ یو ہیو اینڈ یوٹیلائز دیم ان دا بیسٹ مینر پاسبل. ایون موسیٰ علیہ السلام ٹریننگ سے گئے, انبیاء کو بھی ٹریننگ کی گئی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ٹریننگ کی گئی. موسیٰ علیہ السلام کا پورا قصہ کیوں سنایا جا رہا ہے؟ ٹرین کیا جا رہا ہے. میریکلز ہوتے ہیں, بس آپ کی نظر ہونی چاہیے ان میریکلز کو دیکھنے کے لیے. آپ کی زندگی میں معجزات ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے, وہ والے معجزات جو ہم اردو والے معجزات کہہ رہے ہوتے ہیں. پریکٹس پریکٹس پریکٹس, اینڈ موسیٰ علیہ السلام واز میڈ ٹو بی ڈو دیٹ. ابھی جو میں ایک دفعہ مدرسے میں بیٹھ کے پڑھا تھا, تو شیخ ابراہیم بھٹی کے جو شیخ ضیاء الحق بھٹی ہیں, میرے استاد بھی ہیں, تو وہ قصہ سنا رہے تھے کہ ان کے ایک جاننے والے تھے, اور ان کے دوست نے بولا کہ میں تو شیخ عبدالقادر جیلانی سے ملتا ہوں. تو انہوں نے شیخ عبدالقادر جیلانی کو مرے تو اتنے سال ہو گئے. نہیں, آتے ہیں وہ آتے ہیں, جیسے آپ لوگ کہتے ہیں نا آتی ہیں وہ خواب میں, تو کیا کہتے ہیں انہوں نے آتے ہیں, چلو ٹھیک ہے چلو ملاؤ مجھے. چلے ٹرین پکڑ کے گئے. بولتا ہے وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے, اور جب تک وہ ٹرین میں بیٹھا ہے ایک آدمی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکار رہا ہے, وہ بس پکارے جا رہا ہے, عبدالقادر جیلانی. اچھا, عبدالقادر جیلانی خود ہمبلی تھے, ٹھیک ہے, خود ہمبلی تھے, جو آج یہ سعودی والوں کو کہتے رہتے ہیں نا, ان کا تھا یہ ہمبلی اسکول آف تھاٹ. ان کی کتابیں پڑھ لیں تو ان کے عقیدے کے معاملے میں بالکل ایک معاملہ. اس نے ٹرین میں گیا وہ بندہ, اور وہاں سے اس زمین پہ اتر آیا, تو اس نے ادھرتے ہی وہاں سجدہ کرنا اور چومنا اور کیا کرتے کرتے اس میں چلو ٹھیک ہے. دوسرے بندے نے بولا کہ جو ہے نا کہ میرے شیخ کو بتایا کہ میں گیا اس کے ساتھ, میں تھوڑی دیر ایک جگہ پہ گئے تو دیکھا ایک ہائٹڈ بندہ سفید کپڑوں میں, تھوڑی دیر کے لیے میں بھی دیکھ کے ہل گیا, عجیب سا بندہ آ رہا ہے وہاں سے, ایک دم سے سامنے نمودار ہوا, ٹھیک ہے. اور ہوا تو وہ جو تھا اس نے پکارنا شروع کر دیا, اور میرے جو زبان سے تھا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذکار نکلنا شروع ہو گئے. وہ بندہ سامنے غائب ہو گیا, وہ بندہ آنکھوں کے سامنے غائب ہو گیا. اس بندے کو یقین آ گیا کہ وہ شیطان تھا. اس کو یقین آ گیا کہ میرا شیخ تمہاری وجہ سے بھاگ گیا. اے تم وہابیوں نے جو ہے نا مسئلے کیے ہوئے, ٹھیک ہے, عبدالقادر جیلانی کو بھگا دیا تم نے, ٹھیک ہے. تو وہ بھگا دیا ان کو, اور ایک کا
عقیدہ پختہ ہو گیا اور ایک اپنے اس میں آگے بڑھ گیا کہ تم نے بھگا دیا میرے شیخ کو. ٹھیک ہے, اس لیے جتنے بھی جادوگر ہوتے ہیں نا وہ آپ کو منع کریں گے, آپ دل میں پڑھ لیجیے, زبان نہیں لائیے, جب تک آپ قرآن نہیں پڑھیں گے وہ شیطان نہیں بھاگے گا. بس پڑھنے سے روکتے ہیں, نہانے سے منع, نہانے کی ضرورت نہیں, نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ کیسے جائے گا بھائی, کیسے جائے گا, وہ تو پورا لگیج لے کے بیٹھا ہوا ہے. تو آپ نے جب بھگانے کے لیے قرآن ہے, شیطان کو نارمل صرف جادو اس کے لیے نہیں, ویسے بھی آپ کے دل میں اگر شیطان نے جگہ لے لی ہے تو قرآن اور اللہ سبحانہ اب بہت ایفرٹ کرنی ہے پیوریفائی کرنے کے لیے. اور اسی لیے یہ قصہ بتایا تھا انہوں نے. اور وَدْوَمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَىٰ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بولا اپنے آرم پٹس میں ہاتھ ڈالو اور تم دیکھو تمہارے ہاتھ باہر نکلیں گے بالکل گلوئنگ وائٹ. اور آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے انہی آنسوں, جیسے کوئی انسان انر پاکٹس بناتا ہے نا, ٹھیک ہے, خاص طور سے کراچی والے جو بناتے ہیں بیچارے کہیں نہ کہیں کٹ ہی جاتا ہے, تو وہاں پہ بھی وہ بناتے تھے کہ اندر سے ہاتھ ڈالیں تو اٹ ول بی انر پاکٹ جہاں پہ اپنی چیزیں یا پیسے یا بلونگنگ رکھیں. تو ان کو بولا کہ اس جیب میں اپنا ہاتھ ڈالو اور باہر نکالو گے, اٹ ول بی گلوئنگ لائٹ. میننگ روایت میں آتا ہے کہ جو اگر کوئی دیکھے گا تو وہ اس کو اس کی ہی کوڈ ناٹ لک ایٹ اٹ ڈائریکٹلی. اینڈ اٹ واز ناٹ دیٹ کائنڈ آف وائٹ, کیونکہ کچھ وائٹنس ہوتی ہے جس کے اندر ایب ہوتا ہے, ڈیفیکٹ ہوتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ آپ کو نکلے گا اٹ ول بی گلوئنگ وائٹ بٹ وداؤٹ اینی ڈیفیکٹ. سو دس واز سم تھنگ, ناٹ کہ کوئی بولے کہ نہیں وہ تو انہوں نے شاید وہ یہ کیا ہوگا وہ کیا ہوگا, نتھنگ, دس واز اے میریکل آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اینڈ موسیٰ علیہ السلام کا ایک کلوک تھا, اس کے اندر وہ کیا, اس کے اندر جیب تھی, اس کے اندر ہاتھ ڈالتے تھے, تو بیسکلی وہ چیز ان کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک بالکل منیر برائٹ لائٹ کی طرح باہر نکلتا تھا. اور وداؤٹ اینی ڈیفیکٹ اٹ واز ویری something evident that it was not something natural, it was not something which anybody could explain, and it was radiant, and it was something کہ اگر کوئی دیکھے تو اس کو آنکھ میں دیکھنا ہے without any deficiency. And when he would put his hand back inside it would be normal. This was only to be able to show that this was a miracle and he was a messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. And اس کے بعد جو تھا, اگر جیب میں ہاتھ واپس ڈالتے تو وہ نارمل آ جاتا. اور اسی لیے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے پاس, اس سے میں ایک چیز ذاتی طور پر نکال رہا ہوں, آپ چاہے اپنی پرسنالٹی میں کتنی ڈائنامک ہو, there are certain people who would need to be explained and made to understand things their own way. آپ کبھی کبھار بڑی ایتھیسٹک آرگیومنٹ اور ڈبیٹس کو پڑھ کے وہ کر لیتے ہیں, سامنے والا صرف ایک اپنے انداز سے ایک جذبات سے سمجھ رہا ہوتا ہے. جیسے ایک ہوا کہ بہت بڑی ڈبیٹ ہوئی, شیعہ اسکالرز بھی تھے, سارے اسکالرز تھے, اور بڑی ڈبیٹ ہو رہی تھی, فنا ہو رہا تھا. ایک بندے نے بولا اور ان سے بول رہا تھا نہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے. اس پر اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں, ہر طرح کے دلائل بات ہوگی, سب نے بحث کر لیا, نہیں بھائی اللہ تعالیٰ آسمان پہ عرش پہ ہے, نہیں بھائی اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, فل تعویلات ہو رہی ہیں, سب کچھ ہو رہی ہیں, کوئی بھی جواب نہیں دے پا رہا تھا, ہر کسی کا معاملہ ہوتا ہے. ایک بندے نے بات آگے بولی, معمولی, ناٹ اے اسکالر, سر مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا, مجھے ایک بات بتاؤ, جب میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں میرا ہاتھ اوپر کی طرف کیوں اٹھتا ہے, میرا دل اللہ تعالیٰ سے آسمان کی طرف کیوں دعا مانگتا ہے, کیوں معراج پہ اللہ تعالیٰ کو جانے کی ضرورت ہے اگر اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو جانے کی ضرورت تھی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں اس آسمان کی طرف اشارہ کیا, کیوں وحی کو اوپر جانے کی ضرورت ہے, کیوں جبرائیل علیہ السلام کو نیچے آنے کی ضرورت ہے. تو ایک سمپل سی آرگیومنٹ نے وہیں پہ فلیٹ کر دیا. ایٹ ٹائمز اب ایک آدمی تھا جیسے اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ یہ دلیل وہ دلیل, اس بولا کہ میں اونٹ کے پیر کے نشان دیکھ کے سمجھ جاتا ہوں یہاں سے اونٹ گزرا ہے, تو میں زمین اور آسمان کی نشانیوں کے دیکھ کے خالق کو نہیں پہچان سکتا. تو ایٹ ٹائمز آپ کو کبھی کبھار بالکل عجیب چیزیں آپ فوکس کر رہے ہوتے ہیں, بٹ اللہ تعالیٰ نے گائیڈنس کہیں اور رکھی ہوئی ہوتی ہے. ابھی ریسنٹلی اسلام آباد میں دوست سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بولا کہ ہمارے جم میں ایک فیمیل آتی تھی اور میری ان سے کنورسیشن ہوئی, تو میں نے ان کو بات کی اور ایک سمپل سی بات ان کو ایسا تبدیل کر دیا کہ آج وہ پورے حجاب میں اور نہ آنا ہوتا ہے نہ ان کا ہوتا ہے, انہوں نے پورا دین پڑھنا چھوڑ دیا. ایٹ ٹائمز ادھر کسی نے کوئی بتانے والا نہیں ملا, the right person, the right time, the right moment, maybe the person was going through something and ان کو ایک بات کلک کر گئی. And at times we become so judgmental کہ یار اس کو سب طرح سمجھا دیا, نہیں, maybe that's not their time, you need to keep working. آپ نے بتانا ہے, مے بی جب ان کا وقت آئے گا ان کا سمجھ میں آ جائے گا, نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ ان کو سمجھائے گا. آپ صرف میسج پہنچانے والے ہیں, آپ کا گھر پہنچانا مقصد نہیں ہے,
میں نے تو سمجھا. ہم اکثر و بیشتر بات بتا دیتے ہیں, سمجھاتے نہیں ہیں. ہم اکثر و بیشتر بولتے ہیں ہم نے بتا دیا, سمجھایا نہیں. کبھی کبھار ان کے لحاظ سے سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ اپنی استطاعت کے مطابق کریں, کوشش کریں. باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہدایت دینے والا, اللہ تعالیٰ دلوں کو کھولنے والا ہے. اللہ تعالیٰ چاہے گا. اسی طرح سے جب عبس و تولّیٰ میں آیا کہ جب رسول اللہ قریش کے ایلیٹ کو دے رہے تھے, تو ایک اندھے صحابی آئے تھے, تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ کو کیا پتا کہ یہ زیادہ حقدار ہے آپ کی بات کا, یا یہ آپ کو کیا پتا کہ آپ جس میں محنت کریں یہ لے کے آئے گا نہیں لے کے آئے گا. ہم دعویٰ میں کبھی کبھار ایک اتنی کمیونٹی کے اوپر خرچ کر دیتے ہیں, لیکن بات اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف آنے والی کبھی کبھار کوئی اور عوام ہوتی ہے. ہم کبھی کبھار ایلیٹ شور مچا رہے ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولا کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ تکیے سے ٹیک لگایا ہوا شخص بولے گا کہ جو قرآن میں خالی میرے لیے وہ حلال ہے. کچھ لوگوں نے, علماء نے بولا کہ تکیے سے ٹیک لگانے کا مطلب دس ول کم فرام دا ایلیٹ سوسائٹی. یہ فتنہ آئے گا ایلیٹ کی طرف سے کہ میری طرف سے جو ہے نا وہ جو قرآن میں وہ بس وہی حلال ہے, قرآن جو کہتا ہے وہی حرام ہے. تو وہ ایلیٹ کی طرف سے آئے گا, بیکاز ہی وڈ بی ریلیکسنگ آن ہز کشن. تو کبھی کبھار غریب لوگوں کو بات بتانے کی ضرورت ہوتی ہے, ان طبقوں کو بات بتانے, ان کی طرف کوئی جاتا نہیں ہے, ان کی طرف محنت کوئی کرتا نہیں ہے. اور اس کے لیے میں کمنٹ کروں گا تبلیغی جماعت کو, دیٹ دے میک این ایفرٹ. اختلاف 100 جگہ ہر کسی سے اختلاف ہوتا ہے, لیکن یہ محنت ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. ہم کمفرٹ میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, کبھی کبھار کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے وی آر فوکسنگ ٹورڈز ینگسٹرز, بٹ وی نیڈ ٹو بی آؤٹ دیئر. We need to be out there and this is what we need to do. انشاءاللہ اس کے لیے ہم نے اسٹریٹ دعویٰ کا سلسلہ لگایا فور اسٹارٹ. ٹھیک ہے. جیسے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام واز ناٹ پلیزنگ ٹو لک ایٹ, بیکاز ان کی ناک پہ جو نشان تھا, جو انہوں نے انگارہ منہ میں لیتے ہوئے ڈال دیا تھا, جو فرعون نے ٹیسٹ کیا تھا. اینڈ موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات پتا تھی جب انہوں نے دعا مانگی رب اشرح لی صدری. میں اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ سیشن میں بات کروں گا, کیونکہ دعا کے اوپر ایک انٹائر الگ لیسن ہے. بٹ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا ان کی ویکنیس کیا ہے. وہ غصہ جلدی آ جاتا تھا. وہ غصہ بیکاز آف ویکنیس نہیں تھا, وہ غیرت والا غصہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصہ آتا تھا. صحابہ بولتے تھے کہ جب میدان گرم ہوتا تھا اور بڑے سے بڑا وارئر آگے بڑھنے سے کتراتا تھا, ہم دیکھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے ہوتے تھے لڑنے کے لیے. رسول اللہ سب سے آگے ہوتے تھے لڑنے کے لیے, کیونکہ وہ جذبہ, وہ محبت, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لڑنا, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے آگے کفار کو قتل کرنا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دین کی بلندی کے لیے لوگوں کی گردنیں کاٹنا, جو لوگ لڑنے کے لیے آپ سے آئے ہیں. اور صحابہ بولتے تھے اس گرمی میں, اس جنگ کی بالکل جو ہائٹ پہ پہنچی ہوئی ہوتی ہے, اس وقت اچھے پیچھے ہٹ جاتے تھے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہوتے تھے. دس از واٹ اے لیڈر از آل اباؤٹ. بٹ پوائنٹ واز دیٹ ہز اینگر واز فار دا سیک آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ون آف دا سائنس آف رسول اللہ واز تحمل مزاجی, برداشت. ایک یہودی آیا اور انہوں نے کالر سے پکڑ لیا رسول اللہ کو, کالر سے پکڑ لیا کہ یہاں تک کہ رسول اللہ کی گردن پہ نشان آ گیا, آپ نے مجھ سے پیسے لیے ہیں, گیو می مائی منی بیک. اینڈ دی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز لائک آپ اپنے ٹائم سے پہلے آ گئے, نہیں آئی وانٹ مائی منی بیک. اینڈ عمر رضی اللہ عنہ غصہ آ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ عمر چھوڑ دو, اس کا حق ہے, ٹائم سے پہلے آیا, واٹ ایور, اس کا حق ہے. اینڈ وین ہی واز ڈوئنگ دیٹ, تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ ان کا پیسے ان کو لوٹا دیے جائیں. دے دیا. اینڈ اس یہودی نے بولا کہ میں اسلام اس لیے قبول کرتا ہوں کیونکہ میں نے اس نبی کے بارے میں جب کتابوں میں پڑھا تھا تو یہ کہا تھا کہ اس کے اندر برداشت, اس کے اندر تحمل مزاجی, اور اس کے اندر وہ جو ایلیگنس ہے کیریکٹر کی, وہ میں نے آپ کے اندر پائی ہے. تو آپ اس نشانی کے اوپر پورا اترتے ہیں, اور میں یہی چیک کرنے کے لیے آیا تھا. اور آج ہم اس نبی کے نام پر کسی کو دوسرا موقع نہیں دے رہے, اور وہی موقع تھا کہ شاید ہم اس کو بہتر طریقے سے اسلام قبول کروا لیتے. یہی موقع تھا ہمیں, لیکن ہم جج بن گئے, ہم نے مار دیا, ہم نے کاٹ دیا, ہم نے جلا دیا. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کسی کو جلانے کے لیے, کیونکہ یہ حق صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے. لیکن ہم گالیاں دے رہے ہیں, ہم جلا رہے ہیں, کیونکہ ہم اس کو کیا اردو پڑھنی آتی تھی, واٹ ایور دا کیس, ایون اف ہی ڈیڈ اٹ بائی آن پرپس. بٹ واٹ اباؤٹ being able to make it as an opportunity to make them understand. Let it be upon them. آپ کے اوپر کیا ہر کسی کو سزا دینے کا رائٹ ہے؟ کوئی نہیں بچے گا. بٹ انفارچونیٹلی ہم اس میں جنت کمانے کے لیے فون رہتے ہیں. جیسے شیخ بن باز کہتے ہیں نا کہ اسلام کے اوپر زندگی گزارنا کہیں زیادہ مشکل ہے بنسبت اسلام کے اوپر جان دے دینا. جان دینے کا وقت آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے, انشاءاللہ دیں گے. کہنا آسان ہے, آئی نو, بٹ زندگی اسلام کے اوپر گزاریں
اسلام کے اوپر زندگی ثابت کر کے دکھائیں. دس از واٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. ہارون علیہ السلام آن دی ادر ہینڈ واز مور کول مائنڈیڈ. اگر آپ دیکھیے پہاڑ سے اترے تھے اور جب انہوں نے آتا ہے کہ وہ اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام نے بھی تو وہ سلیٹس توڑی تھی نا, لاجک سے اگینسٹ ہے نا, لاجک نہیں سمجھ میں آتی لوگوں. لاجک نبی بریکنگ ڈاؤن the commandments of God on the ground پٹخا ہے. تو اس وقت موسیٰ ہارون علیہ السلام کو داڑھی سے پکڑ لیا تھا, پر ہارون علیہ السلام کو لگی نا پیار سے بلایا اور بولا کہ مائی برادر, انہوں نے میری بات نہیں سنی. موسیٰ علیہ السلام واز مور انٹو جذبات میں تھے, اینڈ ہی واز لائک وین یو اسٹرانگر ٹال ہائٹیڈ بلٹ والے بندے ہیں آپ کو ظاہری بات ہے غصہ جلدی آئے گا. اسی لیے ہارون علیہ السلام واز مڈل ان ہائٹ. موسیٰ علیہ السلام اسٹٹر کرتے تھے, ہارون علیہ السلام کا اسٹٹرنگ کا پرابلم نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام ڈبل ان ہائٹ تھے, براڈ اسٹرانگ ٹال, لمبے لوگوں سے بھی لمبے تھے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو اسٹارٹنگ کا پرابلم تھا, اسی لیے جیسے حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں تھا کہ ان کو اسٹارٹنگ کی پرابلم ہوتی تھی, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے یہ موسیٰ علیہ السلام سے انہیرٹ کیا ہے. ہی لک ایٹ دی ایگزامپل. یہاں پہ کوئی اسٹٹر کرتا ہے تو ہم ہنسنے لگتے ہیں, کوئی اسٹٹر کرتا ہے تو ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بولا, اس کو ان کی اس سو کالڈ شارٹ کمنگ کو نبی کی صلاحیت کے ساتھ موڑ دیا, نبی کی صلاحیت کے ساتھ جوڑ دیا کہ تم نے یہ موسیٰ علیہ السلام سے انہیرٹ کیا. You have inherited the same quality of موسیٰ علیہ السلام. How would that person feel کہ موسیٰ علیہ السلام اسٹٹر کرتے تھے, میں بھی اسٹٹر کرتا ہوں. That perspective changes. ایک بندے کو پورے ہوئے بول رہے کہ کالا ہے کالا 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 ہے, سو بولا کہ so and so messenger of Allah was also dark skinned. And you're like, you feel like آپ کی سیلف اسٹیم ہرٹ نہیں ہوتی. آپ بولتے ہو کہ یار اللہ نے مجھے کوئی عیب کے ساتھ پیدا نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کیسی فیلنگ ہوتی ہے آپ کو کہ بولتا ہے کہ آپ کی کسی ایٹریبیوٹ کی رسول اللہ کے اندر بھی تھی, یار میرے اندر بھی ہے. We try and look for it because we want to be like this. This is our love for the messages of Allah صلی اللہ علیہ وسلم. All these انبیاء سب کے لیے ہمارے لیے. تو یہ رسول اللہ نے بولا کہ حسین رضی اللہ عنہ کی اسٹارٹ کی پرابلم تھی, انہوں نے بولا کہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کا کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جس کا دل کھولتا ہے کھولتا ہے. فرعون نے یہ کہتا تھا کہ فرعون علیہ موسیٰ علیہ السلام کو بات کرنے میں اسٹارٹ ہوتی تو فرعون واز لائک who is this guy, is this a joke, what is he trying to say. مطلب موسیٰ علیہ السلام کو پرابلم ہوتی تھی بات کرنے کے لیے, پرابلم ہوتی تھی بات کرنے کی, تو فرعون would not take him seriously and he's like I can't understand what he's saying, لا یکاد یرید, مجھے نہیں سمجھ میں آتا کیا یہ کیا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو he would mock him and that is why اللہ سبحانہ وتعالیٰ لنریک من آیاتنا الکبریٰ, ابھی اور بھی سائنس ہے دکھانے کے لیے, پکچر ابھی باقی ہے آپ کی اور میری زندگی کی, ابھی بہت سی چیزیں یو ناٹ ایٹ دی وی ڈونٹ نو ہماری زندگی کا, لیکن ابھی بہت سی چیزوں میں صبر کیجیے, ابھی زندگی بہت دیکھنے کی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ہم آپ کو آیات دکھا دیں گے جو بڑی بڑی آیات ہیں, ابھی آپ کو صرف ٹریننگ پہ ہے, آپ کو ابھی مشن آبجیکٹیوز دیے گئے ہیں, ابھی آگے آپ نے بڑے کام کرنے. موسیٰ علیہ السلام کو کیا پتا تھا کہ سمندر الگ ہو جائے گا, سمندر الگ ہو جائے گا, سمندر میں پارٹیشن ہو جائے گی, اسی لیے دس از جسٹ دا بگننگ. اینڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈز ناٹ وانٹ ٹو اوور ویل موسیٰ. ہم ہوتے ہیں نا سب بتا دو بھائی, جی آپ بیٹھیں گے, جی میں سوال پوچھنا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بولا یہ لیجیے جی عقیدہ واسطیہ, یہاں سے شروع کرتے ہیں, آپ پڑھ لیجیے. اوور ویل نہیں کر رہا, ایک ہی سیٹنگ میں ایسے پوچھیں ایزیلی. Give people as much as they can handle. They'll be thirsty, they'll come back for more. Don't overwhelm people. So Allah subhanahu wa ta'ala did not want to overwhelm. اپنی بچوں کو جب سٹوری سنایا کریں اور just don't expect کہ سب کچھ ایک ہی بات سیٹنگ میں ہو جائے. بچوں کو تربیت ٹائم لگے گا. Let them absorb things. Every person is like a different sponge. وہ اپنے حساب سے اس کو absorb کرے گا. The best person is کہ وہ ریڈ کرے کہ دوسرا کس طرح سے ایبزارب کرتا ہے, اور اسی طرح سے میریکلز اور کرامہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہم نے بات کی تھی, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابھی there is more to come and there is more to come. When this objective was given, that is where Musa alayhi salam's dua came. Allah, I'm being, this is too much for me to handle. I can't do this alone.